الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ امن والہ کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان مبارک کے متبرک مہینے میں اور طاق رات میں ہم کو یہاں پر جمع ہو کر کچھ دینی اعتبار سے کہنے سننے کے اعتبار سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور یہ طاق رات آخری طاق رات ہے۔ طاق راتوں کے متعلق نے آپ نے سنا ہوگا کہ شب قدر کی تلاش ہی کے لیے ان راتوں کے اندر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے متبرک گھر کے اندر بیٹھ کر کچھ دینی اعتبار سے سننے کا موقع اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ سارے حضرات سے گزارش ہے، جو لوگ معتکف ہے وہ تو اعتکاف کے اندر ہے ہی، لیکن دوسرے جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ جتنی دیر بیٹھے اعتکاف کی نیت کے ساتھ میں اس حالت کے ساتھ میں بیٹھے تو بغیر ذکر کرے بھی آپ کو ثواب ملے گا، بغیر نماز پڑھے بھی آپ کو ثواب ملے گا، بغیر تلاوت کرے بھی آپ کو ثواب ملے گا، بغیر نماز پڑھے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے سارے ہی لوگ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ ہم جب تک بھی ہیں اس وقت تک اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر رہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ متبرک مہینہ ہم کو ہمارے اندر تقوی و طہارت یعنی کچھ تبدیلی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا، تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کے مرضیات کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ جب نعمت ملی اس کی شکر گزاری آدمی جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اس نعمت کے ملنے کے بعد میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، لیکن اس وقت کو وقت کی قدر نہ کر کر آپ ذرا سے باہر نکل کر جائزہ لے تو آپ کو پتہ چلے گا، کوئی چوراستوں پر ہے، کوئی بازاروں پر ہے، کوئی ہوٹلوں پر ہے، وقت تو کیسے بھی گزر جائے گا۔ لیکن جس کے بارے میں کہا گیا بارہا کہ رمضان کا ایک ایک سیکنڈ، ایک سے ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، اس کو اچھی طرح سے گزارنے کی تعلیم ترغیب شروع رمضان سے علماء کرام اپنے اپنے بیانات کے اندر اور پھر ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان ساری باتوں کو سن رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑا حصہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو غفلتوں کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے، کہ انہیں پرواہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ متبرک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی قدر کر کے میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر مسجد میں بیٹھ کر کچھ اللہ کا ذکر کر لیتا، کچھ تلاوت کر لیتا، کچھ نماز ادا کر لیتا، کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گریزاری کر لیتا۔ اس کے بجائے آدمی کا وقت کہاں گزر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، یہ ایک نعمت ہے۔ اس پر دل ہی دل کے اندر اللہ کا شکر گزاری کرے۔ اللہ آپ کا بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہمارا یہ وقت بھی بازاروں میں، چوراستوں پر گزر سکتا تھا، لیکن اس کا اس مسجد کے اندر اہتمام کیا گیا طاق راتوں کے اندر، جو ہم مسجد میں بیٹھ کر کچھ اللہ تعالیٰ کی اور دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ تو میرے عزیزو، جب آدمی جس نعمت کی قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور اس کے اعمال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ان مہینوں کے آنے کے بعد اور ان دنوں کے آنے کے بعد، ان طاق راتوں کے آنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر سدھار نہ آئے، ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے،
ہمارے اندر دین کی طرف جھکاؤ نہ آئے، ہمارے اندر قرآن کی طرف جھکاؤ نہ آئے، ہمارے اندر اسلام کی طرف جھکاؤ نہیں آئے، تو پھر کون سا وقت آئے گا ہماری اندر تبدیلی پیدا کرنے؟ اتنا سارا وقت گزر گیا رمضان کا، ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا کہ میرے اندر کتنی تبدیلی آئی، نماز کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے اعتبار سے۔ ہم اس رات کے اندر، اس آخری دنوں میں اپنے وقت کا اور اپنی چیزوں کا، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آدمی کو پتہ چلے گا، ہر تجارت کرنے والا اپنی تجارت کا جائزہ لیتا ہے دن بھر کے اندر، جو اس نے اپنے طور پر تجارت کی، رات میں مجھے کتنا نفع ہوا۔ ہر دنیا دار دنیاوی اعتبار سے تجارت کا جائزہ لیتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، ہم ہیں ایمان والے، ہم ایمان کا جائزہ نہیں لے رہے۔ حالانکہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے، میں رمضان سے پہلے بغیر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب رمضان آنے کے بعد میں میری کتنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ہوئی ہیں، اس کا آدمی کو جائزہ لینا ہے۔ میں بغیر رمضان کے اندر بغیر سنتوں کے ساتھ میں فرض نماز ادا کرتا تھا، رمضان کا متبرک مہینہ مجھے ملا ہے، اس رمضان کے مہینے کے اندر میں نے فرض نماز تکبیر اولیٰ سے پہلے جو سنتیں تھیں وہ سنتوں کو میں نے ادا کیا نہیں کیا، نماز کے بعد کی سنتوں کو میں نے ادا کیا نہیں کیا۔ آدمی کو اس چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ وقت تو آدمی کا گزر رہا ہے، لیکن نہ اس پہ طرف سوچنے، نہ سمجھنے، نہ اس کی طرف آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ میں اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کیا ہے نہیں چاہیے۔ میرے عزیزوں، اس بارے ہی میں سوچنا چاہیے۔ دنیا بھر میں جو نظام چل رہا ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کو مارا اور توڑا جا رہا ہے، ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، ان سارے حالات کو صرف واٹس ایپ کے ذریعے سے، صرف فونوں کے ذریعے سے، صرف لوگوں کی باتیں سن کر، صرف اپنے جسم کے اندر تھوڑی سی حرارت پیدا کر کے پھر اس کے بعد میں آدمی خاموش ہو جاتا۔ ارے ان واقعات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن واقعات کو ذکر فرمایا وہ قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں، ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات کو بیان فرمایا۔ یہ رمضان کا متبرک مہینہ، اس میں آدمی کو جائزہ لینا اپنی زندگی کا، میرے اندر کتنی تبدیلی آئی، شروع رمضان سے اب تک میرے اندر ایمانی کتنی ترقی میرے اندر پیدا ہوئی، اعمال کے اعتبار سے میرے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوئی، میرے اندر اخلاق کے اعتبار سے کتنی تبدیلی پیدا ہوئی، میرے اندر لوگوں کے ساتھ میں ملنے جلنے کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوئی، میرے گھر کے اندر میرے بچوں کے ساتھ رہنے میں میرے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوئی، میرے گھر کے اندر میری بیوی کے ساتھ میں رہنے سہنے کا معاملہ کتنی تبدیلی پیدا ہوئی، میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا، زندگی گزارنا، یہ رمضان کے مہینے کی وجہ سے میرے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ان چیزوں کے اوپر آدمی کو غور کرنا ہے۔ صرف اپنے طور پر دو چار رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کچھ ذکر کر کر ہم اپنے طور پر آزاد ہو گئے، میرے عزیزوں یہ ہرگز نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ تبدیلی، کچھ اللہ کا خوف، کچھ اللہ کا ڈر، حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے ہمارے اندر تبدیلی آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اب ہر آدمی اپنے طور پر ٹھنڈے دل سے سوچے، اپنا جائزہ لے اپنی زندگی کا کہ میرے اندر اتنا پورا وقت گزرنے کے بعد میں میرے اندر عبادتوں کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، اسلامی طرز زندگی کے اعتبار سے میرے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوئی۔ رمضان سے پہلے جو حالات تھے وہی حالات ہیں میرے اندر، تو آدمی کو اپنے آپ پر شرمندہ ہونا چاہیے، افسردگی ہونا چاہیے کہ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے نماز کا معاملہ وہی، کوئی استحضار نہیں اللہ تعالیٰ کا، میرا سنتوں کا معاملہ وہی ہے، میرے اخلاقیات کا معاملہ وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر اتنا بڑا متبرک مہینہ دینے کے بعد بھی ہم کو اندر تبدیلی اگر نہیں آئی تو پھر کون سا وقت آئے گا، کون سے دن آئے گے؟ جبکہ ساری دنیا کے اندر حالات کو دیکھ رہے ہیں، مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، اذانیں بند کی جا رہی ہیں، شریعت کے اندر دخل اندازی کی جا رہی ہے، قرآنی احکامات کو تبدیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خون کو پانی کی دھارا بہایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم اپنے طور سے ٹھس سے مس کرنے کی ضرورت۔ میرے عزیزوں، اگر یہی حالات ہم امت محمدیہ کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم تاتاریوں کے واقعات کو، سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، جب تک مومن اپنے طور پر اپنے آپ کو بدلنے کے اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے اپنے قدموں کو نہیں بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمارے اندر بھی تبدیلی پیدا نہیں۔
اندر سے آدمی کے اندر تبدیلی پیدا ہونے کا ایک جذبہ، ایک حرارت آدمی کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے بدلنا ہے۔ میں بد اخلاق تھا، مجھے با اخلاق ہونا چاہیے۔ میں بے نمازی تھا، اب مجھے نمازی بننا ہے۔ میں بے سنتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اب مجھے سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ میں اپنے طور پر لوگوں کے ساتھ میں غیر اخلاقی طرز پر زندگی گزار رہا تھا، اب مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بارے میں آدمی کو سوچنا چاہیے، سوچنے کی ضرورت ہے آدمی کو۔ ایک اللہ والے نے کہا ہم رمضان کے اندر جائز چیزوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہم ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کھانا پینا حلال طریقے سے کھانے کی اجازت ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں حلال کھانے سے منع کیا، ہم اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ پینا حلال ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں پینا ہم اس وجہ سے رک رہے ہیں پانی پینے سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا۔ وہی اللہ، وہی ہمارا معبود، وہی ہمارا خالق جھوٹ بولنے سے منع کر رہا ہے، غیبت کرنے سے منع کر رہا ہے، بد نگاہی کرنے سے منع کر رہا ہے، شراب پینے سے منع کر رہا ہے، رشوت دینے اور لینے سے منع کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے منع کر رہا ہے، سود کے کھانے اور سود کے لینے سے منع کر رہا ہے، بد اخلاقیات کے ساتھ زندگی گزارنے سے منع کر رہا ہے، لوگوں کے پیچھے اس کی چغلیاں کھاتے پھرنے سے منع کر رہا ہے۔ پھر ہم کو کیا چیز آڑے بن رہی ہے؟ ان چیزوں سے ہم رکنے سے کیوں باز نہیں آ رہے؟ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ حلال چیزیں چھوٹ رہی ہے تو کیا حرام چیزیں نہیں چھوٹ سکے گی؟ وہ بھی اللہ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے منع فرمایا تھا۔ وہی ہمارا پروردگار ہم کو حکم دے رہا ہے کہ وہ چیزیں بھی چھوڑ دیں جو رمضان میں بھی چھوڑنا ہے اور غیر رمضان کے اندر بھی چھوڑنا ہے۔ معاشرے میں سدھار یوں ہی نہیں آ جاتا، معاشرے کے اندر تبدیلی یوں ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے طور پر جیسے چاہے زندگی گزارے اور ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمارے گریبانوں کو پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف مائل کرے۔ یا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دین کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے آدمیوں کے جذبے کو دیکھتا ہے، آدمیوں کے طلب کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر بدلنے کا کچھ اگر داعیہ پیدا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے، ورنہ پیچھے کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو بے اعتنائی کے ساتھ میں زندگی گزار رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں تقریباً حالات ویسی نظر آتے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان اوقات کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ ابھی 1-2-3 دن باقی ہیں، ہم اپنے طور پر ایک پکا ارادہ اور مصمم ارادہ کریں۔ میری زندگی کے 40 50 20 30 سال گزر گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، مجھے جہنم سے کوئی ڈر نہیں ہوا، اللہ کے قہر سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہوا، اللہ کی پکڑ سے کوئی مجھے ڈر نہیں ہوا۔ یا اللہ اب تو مجھے بدل دے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے اور سرنڈر کر دے۔ پھر دیکھیے آپ پکے ارادے کے ساتھ میں اگر اللہ کی طرف آگے بڑھیں گے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالغ جب بندہ آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل کو دیکھتے ہیں جو چلتے ہوئے اللہ کی طرف سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ اللہ انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے پورے کے پورے فرما بردار بن جائے، مطیع بن جائے، میری عبادت میرے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائے۔ پھر دیکھیں دنیا کا نقشہ کیسے تبدیل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ان حالات سے، ان چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، اور جو اوقات ہم کو ملے ہیں ان اوقات کے اعتبار سے قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آج کسی ریاست میں، کسی شہر میں اور کسی دور دراز علاقوں کے اندر حالات آ رہے ہیں، ایسا دن دور نہیں ہے، خود اپنے گھر کے اندر بھی وہ حالات آ سکتے ہیں، خود اپنی زندگی کے اندر حالات آ سکتے ہیں۔ نہ لباس میں تبدیلی، نہ چہرے میں تبدیلی، نہ کسی اور عمل کے اندر تبدیلی، بس ایسی زندگی گزاریں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری نصرت کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط نہ کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم بادشاہ تو مسلط کیے جائیں گے تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں، ہم کتنے سچے مسلمان ہیں، ہر مرد ہر عورت کو اس کا جائزہ لینا ہے۔ اس اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا بھی ہمیں انتظار کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو تاخیرات ہے
گویا کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے میرے اندر زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی۔ آدمی مصمم ارادہ کرے مجھے اچھے اخلاق اور کامل مومنانہ صفت جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھی وہ چیزیں میرے اندر پیدا ہونا ہے، یہ طے کر کے اللہ کے سامنے آپ گر گڑائیے۔ اللہ منتظر ہے ہمارا کہ بندہ اس حالت کے اندر آئے تو میں اسے اپنے طور پر لپک کر میرے احکامات کی طرف کھینچ لوں۔ جیسے ماں اپنے اولاد کے سلسلے میں تڑپتی ہے، پریشان ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ میرا رب، میرا خالق ہم سب کے انتظار کے اندر ہے کہ بندے میری طرف متوجہ ہو۔ ایک اللہ والے نے مثال دے کر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا تڑپنا، اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے کیسا بے چین ہونا اور بے قرار ہونا جو ہوتا ہے وہ ماں کی مثال کے ساتھ میں اس اللہ والے نے سمجھایا۔ ماں اپنے بیٹے کی شرارت سے تنگ آ کر ایک دن صبح سویرے اپنے گھر سے بچے کو ڈھکیل دیا۔ کیا تجھے ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے طور پر؟ تو اتنا نافرمان ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا، چل تجھے گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، باہر ڈھکیل دیا۔ بچہ ماں کی ڈانٹ اور ڈپٹ سے پریشان ہو کر گھر سے باہر نکل گیا اور پھر اپنے طور پر دن بھر خاک چاکتے مر رہا۔ اور ادھر ماں ہے اپنے طور پر غصے میں تو اپنے بچے کو باہر تو ڈھکیل دی، لیکن اس کے بعد دل کے اندر ایک ارمان پیدا ہوئی۔ ماں کی محبت، ماں کی ممتا کے واقعات کو سنے تو منہ کو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ماں اپنے طور پر ڈھکیل دی اور سوچ رہی ہے کہ میرا بیٹا، میں اس کو اپنے طور پر غصے میں باہر تو کر دی، پتہ نہیں اس نے صبح سے کھایا نہیں کھایا، اس نے پانی پیا یا نہیں پیا، اس کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ اس کی بے چینی بے قراری کے اندر ماں اپنے گھر سے نکل کر کیواڑ بند کر کر ایک گلی سے دوسری گلی، ایک محلے سے دوسرے محلہ اور دھوپ کے اندر اپنے بچے کی تلاش میں تڑپ رہی ہے کہ میرا بچہ مل جائے تاکہ میں اپنے طور پر اس بچے کو لا کر سمجھاؤں، اسے اپنے طور پر مناؤں گی اور اسے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی تربیت کروں گی۔ اس کے لیے در بدر ماں پھر رہی ہے، بیٹا ملنے کو نام نہیں۔ تھکے ماری شام کو واپس آ کر اپنے کیواڑ لگا کر اپنے طور پر گھر میں بے چینی اور بے قراری کے ساتھ میں ماں اپنے لخت جگر کے انتظار کے ساتھ میں سو رہی ہے، لیٹ رہی ہے، اور ادھر بچہ بھی بے چین بے قرار ہے کہ مجھے ماں نے گھر سے تو نکال دیا لیکن میں اپنے طور پر اس حالت میں اب رات ہو چکی ہے، میں کس کے گھر کو جاؤں؟ دوستوں کے پاس جاؤں گا، کچھ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ رشتہ دار پوچھیں گے تیری ماں نہیں ہے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ وہ بھی بے چین بے قرار ہو کر صبح سے بھوکا پیاسا اپنے طور پر سوائے پھر وہ اپنے اصلی گھر کے دوسرا کوئی نظر نہیں آیا، وہ اپنے طور پر تھکا ماندہ لوٹا ہوا پھر اپنے گھر کے پاس آ کر چوکٹ پر لیٹ گیا۔ اور ماں ادھر اندر بے چین بے قرار ہے کہ میرا بیٹا صبح سے میں گلیوں میں تلاش کی، محلوں میں تلاش کی، سڑکوں پہ تلاش کی، میرا بیٹا لخت جگر نہیں ملا، پتہ نہیں وہ بھوک کی حالت میں کتنا پریشان ہوگا۔ پھر بے چین ہو کر پھر رات کے اس سناٹے کے اندر باہر نکلنے کے لیے اپنے طور پر جب کیواڑ کھولتی ہے دیکھتی ہے کہ وہاں لخت جگر پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ماں کو جو خوشی ہوتی ہے اور جو لذت محسوس ہوتی ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ بچے کو فوراً گود میں اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لا کر اس کا چہرہ پوچھ کر اس کے لباس کو دیکھ کر اور اس کی تھکان کو دیکھ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے پانی پلا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، بے چین بے قرار ہو کر اسے گلے سے چمٹ رہی ہے۔ اس اللہ والے نے فرمایا یہ تم ظاہری اپنے طور پر ماں کی اس محبت کا ایک سر چشمہ دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ تمہارا رب، تمہارا خالق اور تمہارا معبود ایسا بے چین اور بے قرار ہے کہ میرا بندہ کب میرے طرف لوٹ کر آئے گا تاکہ میں اس کے کبیرہ گناہ معاف کروں، میں تاکہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کروں، تاکہ اس کے رات کے گناہوں کو معاف فرماؤں، تاکہ اس کے دن کے تنہائی کے گناہ کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بے چین بے قرار ہے، لیکن ہم میرے عزیزوں ہم کسی طریقے سے ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ تبدیلی کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے، ہمارے اندر کچھ اچھے اخلاق آئے، ایسے حالات نوجوانوں کے آدمی کو رونٹے کھڑے ہو جاتے۔ اتنے سب حالات دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، غزہ میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور عورتوں اور جوانوں کے ساتھ میں کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے نظارے دیکھ کر ہمیں اپنے طور پر کوئی آدمی کی تبدیلی کی کوئی سبیل نظر ہی نہیں آتی۔ ہمیں تو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر حالات کی تبدیلی کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ ہمارا وقت زیادہ مسجدوں میں گزرتا، اللہ کے گھر کے سامنے گزرتا، اللہ کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے گزرتا اپنے حالات کے اوپر، لیکن تبدیلی کی توجہ نہیں ہے۔
اس لیے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ابھی سدھارنے کے لیے، اور یہ رات تو بڑی متبرک رات ہے، اور آخر تک بھی جیسے پہلی رات کو اور پہلے دن کو رمضان کی جو فضیلتیں تھیں، آخری دن سورج سا چاند نظر آنے تک وہی انوارات، وہی برکات، وہی رحمتیں، وہی سعادتیں، سارا کا سارا معاملہ آخر رمضان تک رہے گا۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ، اس لیے آج رات کے اندر کچھ وقت اللہ کے سامنے گریوزاری کے لیے فارغ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ مجھے اب تبدیل ہونا بس ہو گیا۔ میں نے بہت سارے گناہ کیا تنہائیوں میں، اگر میرا ایک ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو کوئی بیوی اپنے شوہر کو قریب آنے نہ دے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو قریب آنے نہ دے، کوئی والد اپنے اولاد کو قریب آنا دے اور کوئی اولاد اپنے باپ کو قریب آنے نہ دے۔ ایک دوسرے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو ایسا پردہ پوشی کر دیا جو اپنے طور پر موبائلوں کے ذریعے سے جو حالات آدمی کے نوجوانوں کی نسل میں جو اندر کے اندر جو کھوکھلا کر رہا ہے ایمان کو، اور جو اپنے طور پر ایمان میں جو اندر سے جو کھوکھلا پن پیدا ہو رہا ہے، وہ ایسے سین اور ایسے حالات کی وجہ سے جس کا آدمی تصور نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو ہم اپنے طور پر اس اوقات کو غنیمت سمجھے اور یہ طے کریں کہ اللہ اب میرا بس معاملہ، اب میں نے بہت سارے گناہ کر دیے، اب میں نے آپ کو بہت ناراض کر دیا، اب میں راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اے اللہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے طور پر مجھے اپنے دامن میں لے لیجئے، اپنی رحمت میں لے لیجئے۔ اللہ بھی تڑپ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو باضابطہ فرشتوں کو متعین کیا ہے، جو فرشتے ہر رات ہر دن میں اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق میں وسعت چاہنے والا، ہے کوئی اپنے طور پر میری طرف متوجہ ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پر متوجہ ہونا نہیں چاہتے۔ اس لیے اس رات میں 100% طریقے سے مکمل یقین کے ساتھ میں اللہ کے سامنے ہم کو سلنڈر ہونا ہے، اس بات کی کہ اللہ اب تک میری زندگی جہالت میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، میں تو اپنے طور پر نام کا مسلمان تھا لیکن اندر مجھے میرے نبی سے وہ سچا عشق نہیں تھا، مجھے اپنے طور پر قرآن سے وہ سچا تعلق نہیں تھا، اسلام سے مجھے وہ سچا تعلق نہیں تھا۔ جو اپنے طور پر وہ غیر مسلم اور وہ نافرمان قوم جس کو ہم اللہ کا باغی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان کہتے ہیں، ایسے لوگ جب 40 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے زندگی کے حالات کو پڑھے تو ہمیں شرم سے مارے سر جھک جاتا ہے کہ ہم مادر پیٹ مسلمان ہو کر ابھی تک سنتیں ہماری زندگی میں نہیں، اب تک ہمارے اندر اسلامی طرز والی زندگی نہیں، اب تک ہمیں اندر اللہ کے احکامات نہیں، ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم چاہے کچھ کرو یا نہ کرو ہمارے لیے اللہ کی رضا یقین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو، حدیث شریف پڑھیے، حدیث کی تعلیم کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کا مومن شام کا کافر، شام کا مومن صبح کا کافر۔ مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر بسا اوقات ایسے حالات ہم اپنی زبانوں سے اپنے عمل سے دکھاتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے بد عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے میرا باپ مسلمان تو میں بھی مسلمان، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی فہرست میں، فرشتوں کی فہرست میں وہ کفر کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ بظاہر جنازہ اسے پڑھایا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں کل قیامت کے دن کیا عمل ہونے والا ہے وہ اللہ ہی جانتا، وہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیشہ ہر حال میں توبہ استغفار کے ساتھ اللہ کو مناتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کو اوقات کو گزارنا ہے۔ اب یہ وقت قیمتی وقت ہے، اپنے طور پر نفل عبادت، فرائض جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں اور جو چیزیں ہم سے اپنے طور پر نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، ہم اپنے طور پر اب اپنے تبدیل کرنے کی طرف آئیں۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر زندگی میں کیسی چاشنی پیدا کرے گا۔ جو اللہ والے جن کے چہروں کو دیکھ کر لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، یوں ہی داخل نہیں ہوئے، بڑے مجاہدے انہوں نے کیے، راتوں کو جاگا، پیروں پر ورم آئے، کیوں نہ کرتے؟ انہوں نے اپنے آقا نامدار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، ایسی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا جبکہ پورا جسم ہلکا ہو چکا تھا،
بوجھل ہو چکا تھا اور بیماری کی وجہ سے آپ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے سہارے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ کر امت کو تعلیم دی۔ اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہمارا نوجوان اذانیں ہوتی ہے، جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، بسا اوقات جب مؤذن اپنے طور پر امام مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد میں تکبیر کہتا ہے، اس وقت بھی ہمارا مسلمان مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، کانوں میں وہ آوازیں اقامت کی آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں نہیں آتا، چاہے بڑے بڑے ایسے حالات میرے عزیزوں ہم سمجھ سے باہر۔ کون سا وقت آئے گا اور تبدیلی کا ہمارے اندر، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا اور کون سا وقت آئے گا؟ ایسا متبرک مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ایسے متبرک راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آئے تو پھر اور کون سا وقت آئے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں اس رات میں ہمیں طے کرنا ہے، مصمم ارادہ کر کے ہمیں اٹھنا ہے کہ اللہ اب میں اپنے طور پر صدقے دل سے آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، آپ میری دل کی نیا پلٹ دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نورانیت آپ کی طرف کیسا متوجہ ہوتی ہے۔ آپ کو وہ لذت جو جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، بدنگاہی کرنے میں، غلط سین دیکھنے میں جو مزہ آتا تھا، اس سے کہیں زیادہ میرے رب کے نام لینے پر آپ کو مزہ آئے گا، اللہ کہنے میں مزہ آئے گا، سبحان اللہ کہنا میں مزہ آئے گا۔ مسجد میں آپ قدم رکھیں گے، آپ کے دل کو ایسی مسرت اور ایسی خوشی محسوس ہوگی کہ آپ خود اپنے طور پر اس ایمانی حرارت کو محسوس کریں گے۔ جب اللہ کی طرف صدقے دل سے آپ متوجہ ہوں گے، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ مسجد کو چھوڑ کر میں کسی اور کی طرف جاؤں۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں میں پیدا کی، اسی لیے اللہ والوں نے رات رات نفلیں پڑھ کر اور پھر 3 دن میں، 2 دن میں، 1 دن میں قرآن کریم مکمل کرنے کا جو معمول یوں ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اپنے طور پر خالی دل لگی اور دل بستگی کے واسطے مسجد میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھا نہیں جاتا، اور وہی 4 بجے تک 5 بجے تک چوراہوں پر کھڑے کر وقت گزاری ہو رہی ہے، اور اپنے طور پر وقت وہاں پر گزر رہا ہے اور اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ وقت گزر رہا ہے۔ اور مسجد میں، اللہ کے گھر میں، جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی سکینہ نازل ہوتی ہے، وہاں آدمی بے چین بے قرار ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان میں وہ لذت نہیں، اور ایمان میں وہ تڑپ نہیں، ایمان میں وہ چیز تاثری نہیں ہے جو ہم نے گناہوں کی وجہ سے اس چیز کو مفقود کر دیا۔ اس لیے اب بھی وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس وقت کی قدر کر کے ہم طے کریں کہ اللہ میں اب تبدیل کرنے کے لیے پکا اور مصمم ارادہ کر چکا ہوں، اب مجھے تبدیل کر دے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات آج کی رات تاخرات کے اندر ہم اپنے طور پر صدقے دل سے توبہ استغفار کر کے، پچھلے گناہوں کے اوپر نوحہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آئے۔ ایسے وقت کے اندر ہم سب کو دل کے پکے یقین کے ساتھ میں تبدیل ہونے کے ارادے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں کرنا ہے، تنہائی میں اللہ سے مانگنا ہے، اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس دل کو دیکھ کر خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تبدیلی لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔